ویلکم بیک ٹو پاکستان راج رات. اسپاٹ فکسنگ کیس پر ہم بات کر رہے ہیں. پاکستان کا امیج خراب ہوا ہے، لیکن ہمارے پروگرام میں اب ہم بات کریں گے کہ امیج بہتر کیسے ہو سکتا ہے. میڈیا نے جو رول پلے کیا ہے کیا وہ نیگیٹو ہے، کنسٹرکٹیو ہے، اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن پہلے ایک رپورٹ میں آپ کو دکھا دوں. اس پیکیج میں آپ دیکھیں گے کہ ماضی میں اور خاص طور پہ ریسنٹ پاسٹ میں کون کون سے ایسے انسیڈنٹس ہوئے ہیں جس سے پاکستان کی بہت زیادہ بدنامی ہوئی ہے دنیا بھر میں. پاکستان جو امن و محبت کا دوسرا نام تھا، جس سرزمین نے عمران خان، عبدالقدیر خان، جاوید میاں-داد، وسیم اکرم، انضمام الحق، فیض احمد فیض اور ذوالفقار علی بھٹو جیسے بے شمار سپوت پیدا کیے، وہی پاکستان آج دہشت گردی اور کرپشن کا دوسرا نام بنا ہوا ہے. ویسے تو پاکستان کے میر جعفر اور میر صادق جیسے لوگوں کی فہرست بہت طویل ہے، تاہم ماضی قریب میں بھی بہت سارے ایسے واقعات ہوئے جو اقوام عالم میں پاکستان کی جگ ہسائی کا سبب بنے. سن 2008 میں بھارت کے اہم تجارتی مرکز ممبئی پر دہشت گردوں کے گروہ نے حملہ کیا. حملے میں کم و بیش 200 افراد ہلاک ہوئے. حملوں کے مرکزی کردار اجمل قصاب کا تعلق پاکستان سے تھا. مارچ 2009 میں سری لنکن کرکٹ ٹیم جب پاکستان کے دورے پر تھی تب لاہور میں سری لنکن ٹیم پر حملہ کیا گیا. خوش قسمتی سے ٹیم کے کھلاڑی محفوظ رہے، تاہم اس واقعے نے پاکستان سے بین الاقوامی کرکٹ چھین لی. 2010 میں پاکستانی نژاد امریکی شہری فیصل شہزاد نے نیو یارک ٹائم اسکوائر کو بم سے اڑانے کی کوشش کی، مگر ناکامی کی صورت میں گرفتار ہو گیا. 2 مئی سن 2011 کو اسامہ بن لادن کو ایبٹ آباد میں ایک آپریشن کے نتیجے میں ہلاک کیا گیا. یہ واقعہ اس حوالے سے بھی اہمیت کا حامل تھا کہ امریکہ گزشتہ چند برسوں سے بار بار اسامہ بن لادن کی پاکستان میں موجودگی کا الزام لگا رہا تھا. گزشتہ برس حج آپریشن میں ہونے والی بد انتظامی اور کرپشن نے پاکستان کی ساکھ کو کافی حد تک مجروح کیا، اور بات یہاں تک جا پہنچی کہ سعودی حکومت کو معاملے میں شامل ہونا پڑا. اس کے علاوہ پاکستانی ٹیم کے بالرز پر بال ٹیمپرنگ کے الزامات متعدد بار لگ چکے ہیں، اور آج ایک بار پھر 3 پاکستانیوں نے پیسے کی خاطر ملک کی عزت بیچ دی. محمد آصف، سلمان بٹ اور محمد عامر کو اسپاٹ فکسنگ کرنے پر دیار غیر میں سلاخوں کے پیچھے سزا کاٹنی پڑے گی. واقعہ جو بھی ہو، مقاصد جو بھی ہوں، مگر بدنام ہوا تو صرف اور صرف پاکستان. جی رپورٹ آپ نے دیکھی. اس وقت ہم جائیں گے، ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں احسام الحق، پاکستان کے ٹینس اسٹار. اسپین میں اس وقت وہ موجود ہیں اور ہمیں ٹیلی فون لائن پر جوائن کر رہے ہیں. احسام الحق صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. احسام، ہم بات کر رہے ہیں کہ اس اسپاٹ فکسنگ کیس سے جو ہے پاکستان کی بڑی بدنامی ہوئی ہے، اور دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایسے بہت سارے اسٹارز ہیں آپ کی طرح، فخر عالم جو ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں اس وقت، اور دوسرے کرکٹرز اور دوسرے شعبے سے جو لوگ تعلق رکھتے ہیں جنہوں نے اس ملک کے امیج کو بہتر کرنے کے لیے بڑا کام کیا ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا، ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ دس انسیڈنٹ، اور جو دوسرے اسپورٹس پرسن ہیں کیا وہ آپ سے کہہ رہے ہیں اس انسیڈنٹ کے بارے میں؟ فرسٹ آف آل جی، سب سے پہلے فخر بھائی کو سلام دوں گا. Obviously he has done so many things for Pakistan and the image of Pakistan. Have to बहुत disappointing جی. Obviously this trial has been going on for 2 years. اور اس میں پاکستان کی بدنامی ہوتی ہے. ٹو بی آنیسٹ ایز اے کرکٹ لور تھوڑا سا انٹرسٹ میں نے لوز کر دیا کرکٹ کے اندر، اینڈ اٹس ویری ڈسپوائنٹنگ. آئی تھنک سارے پلیئرز ہیں نارملی آسٹریلین، ساؤتھ افریقن، انڈینس، ڈسکشن ہوتی رہتی کرکٹ کی. تو obviously it's a pretty demoralizing situation اور تھوڑی ڈسپوائنٹمنٹ بھی ہوتی ہے کہ تھوڑے سے پیسے کے لیے ملک کا نام کرتے ہیں، اپنا کریئر تباہ کر رہے ہیں. تو میری تو ہمیشہ ہی کوشش رہی ہے جہاں بھی جاؤں، جب سے میں کھیل رہا ہوں ٹینس، پہلے بھی wherever I go I try to project the best image as possible of my country and of my people. اور ہم رول ماڈلز ہیں اینڈ اگر ایمبیسڈرز ہوا کرتے ہیں وی شوڈ ڈو آور لیول بیسٹ جہاں پہ بھی ہوں کہ اپنے ملک کا اچھا امیج پروجیکٹ کریں. رائٹ، یہ مجھے بتائیں احسام، ایک میسج اگر آپ دینا چاہیں پاکستان کے ینگسٹرز کو، خاص طور پہ جو اسپورٹس کی فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ٹینس ہو، سنوکر ہو، کرکٹ ہو، کیا میسج آپ ان کو دینا چاہیں گے؟ بیسکلی جی، نیور ایور فورگیٹ اباؤٹ دا کلر یو ویئرنگ. آپ کو جو بھی عزت ملتی ہے، جو مقام ملتا ہے، شہرت ملتی ہے، از بیکاز آف دیٹ کلر. اینڈ ویدر از کرکٹ، ہاکی، ٹینس، اسکواش، فٹ بال، کوئی بھی آپ اسپورٹس کھیل رہے ہوں، جو میک یور نیم اور ساری جو آپ کو عزت ملتی ہے بیکاز یو ریپرزینٹنگ یور کنٹری. اور آپ کو کبھی بھی نیور ایور میرے خیال سے تو کبھی بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہونا چاہیے تھوڑے سے پیسوں کے لیے، کسی بھی پیسے کے لیے، کہ یو شوڈ ٹرائی ٹو sell your country basically or yourself or your soul. اور ہمیشہ یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اپنے ملک کا زیادہ سے زیادہ نام روشن کریں اور ٹرائی ٹو پروجیکٹ دا موسٹ پازیٹیو امیج، اسپیشلی آج کل کے وقت میں جہاں پہ ہم جیسے
جو ہیں پلیئرز جو ہیں بیسکلی جو ملک کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں, وی کین پلے اے ویری امپورٹنٹ رول ان پروجیکٹنگ دا رائٹ اینڈ پازیٹیو امیج آف آور کنٹری. تو ہماری آبلیگیشن بھی ہے, ہماری ڈیوٹی بھی ہے ٹو ڈو دیٹ, ینگسٹرز ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ. اور ہماری عزت ملتی ہے جو کام ہو کے کھیلنے کی وجہ سے ملک کی وجہ سے ہی ہے. تو دے شڈ نیور ایور فورگیٹ دیٹ. رائٹ. احسام, آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے پاکستان کا نام ہر جگہ روشن کیا ہے. آپ ایک اچھے ٹینس کھلاڑی ہیں, اور کیونکہ آپ کا تعلق اسپورٹس سے ہے تو مظہر مجید جیسے لوگوں سے تھوڑا دور دور رہے گا تو آپ کے لیے میرے خیال سے بہتر ہوگا, اور ہمارے ملک کے لیے بھی بہتر ہوگا. بہت بہت شکریہ احسام ہمیں اسپین سے ٹیلی فون لائن پر جوائن کرنے کے لیے. رائٹ. علی معین, میں آپ کی طرف آؤں گا, اور آپ نے بات کی تھی کہ ہم ہمیشہ امیج بلڈنگ میں لگ جاتے ہیں اور ہمیں چاہیے کہ ہم اسپیسیفک چیزیں جو غلط ہو رہی ہیں ان کو پہلے ایڈریس کریں, امیج خود بخود ہمارا بہتر ہو جائے گا. میڈیا ایک جو ہے بڑا امپورٹنٹ میڈیم ہے, امیج بہتر بھی کر سکتا ہے آپ کے ملک کا, امیج خراب بھی کر سکتا ہے. اس انسیڈنٹ میں اور ماضی کے جو انسیڈنٹ ہم نے رپورٹس میں دکھائے اس وقت, آپ کے خیال میں کیا میڈیا کا رول نیگیٹو رہا ہے یا کنسٹرکٹیو رہا ہے؟ کیونکہ میڈیا بہت جو ہے پرسیپشن بلڈ کرتا ہے لوگوں کے. دیکھیں, ڈپینڈ کرتا ہے نا آپ کس امیج کی بات کریں, آپ ایکسٹرنل امیج کی بات کریں یا انٹرنل امیج کی بات کریں. اگر انٹرنل امیج کی بات کریں, لوگ پاکستان کے بارے میں کیا سوچتے ہیں, تو وہ پاکستان میڈیا کی اپنی ذمہ داری ہے. اور آئی فیل لائک مینی ینگسٹرز ایٹ دس ٹائم فیل کہ پاکستان کا جو نیوز میڈیا اسپیشلی وہ ایک انٹرٹینمنٹ انڈسٹری زیادہ بن گیا رادر دین پراپر نیوز, جہاں آبجیکٹیوٹی لیک کر رہی ہے, جہاں پر ایشوز کے اوپر اصل بات نہیں ہو رہی بلکہ ان کے پیچھے بیک گراؤنڈ میں گانے لگا کے ان کو عجیب و غریب طریقے سے ریپرزینٹ کیا جا رہا ہے, وچ از ناٹ نیوز, اٹس مور انٹرٹینمنٹ. اور سیکنڈلی جو کنسپریسی کی بات ہو رہی تھی کہ دیکھیں کہ ہم کب تک ان کنسپریسیز کے پیچھے پڑے رہیں گے. وی آر دا ریئل کنسپریٹرس. ہم اپنے خلاف خود کنسپریسی کر رہے ہیں. جب تک ہم اس بات کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں گے کہ بھئی ہمارے لوگوں نے غلطی کی, آپ نے اپنی ڈاکیومنٹری میں جتنے حادثات دکھائے اس میں کون سا بندہ تھا جو پاکستان کا نہیں تھا اور پاکستانی ہونے کو کلیم کر رہا تھا؟ کوئی نہیں. ٹھیک ہے, اس جو آپ نے پورے انسیڈنٹس دکھائے کیا اس میں سے کوئی انسیڈنٹ جھوٹا تھا؟ نہیں. ٹھیک ہے, یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں, اور جب تک ہم اس پہلے اسٹیج پہ نہیں آئیں گے, ایکسیپٹ کریں گے کہ وی ہیو فنڈامنٹل پرابلمس, تو یہ ان میں سے کوئی چیز ایڈریس نہیں ہونے والی. تو دا فرسٹ اسٹیج فار اس از ایکسیپٹنس. اگر آپ سولوشن کی بات کریں, کیا وی نیڈ ٹو ایکسیپٹ دیٹ وی ہیو پرابلمس. سیکنڈ, پھر وی نیڈ ٹو انویسٹیگیٹ کہ یہ پرابلمس کیوں آئے. کیا یہ انڈیویجول ایکشن ہے, کیا یہ سسٹمیٹک لوپ ہول ہے, یا اس کے اندر ہماری سوسائٹی کے اندر کوئی اس طرح کا سیٹ اپ بن گیا کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں. کیونکہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ کام کروانے جاتے ہیں, گھر کا چھوٹے سے چھوٹے ٹھیکہ ہو, مزدور سے کام کرنے جائیں گے تو وہاں بھی آپ دیکھیں گے کہ کوئی آنیسٹلی کام نہیں کر رہا. وہاں سے لے کر آپ پریزیڈنٹ تک چلے جائیں, ایلیگیشنز موجود ہیں. تو جب ایک اتنا فنڈامنٹل سوشل فلا ہے اور آپ اس وقت بھی یہ کہیں کہ جی کنسپریسی ہے ہمارے خلاف, ہمارے امیج کے خلاف کنسپریسی ہے. دیکھیں, میں 3 سال یو کے رہا ہوں, میں نے وہاں پڑھا ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں پر پاکستان, آئی ایم سوری ٹو سے, کوئی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے کہ روز وہاں سب ڈسکس کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ان کی اپنی پرابلمس ہیں, ان کی اپنی اکانومی ہے, ان کے اپنے مسائل ہیں. اور ہمیں یہ سب کچھ ٹھیک اپنے باہر کے امیج کے لیے نہیں کرنا, ہم نے یہ سب کچھ ٹھیک اپنے ملک کی بہتری کے لیے کرنا ہے. تو اٹ از آور رسپانسبلٹی ٹو ایکسیپٹ دیٹ وی ہیو چیلنجز, اور کنیکٹ نہ کریں. دیکھیں, اگر یو کے میں کوئی مرڈر ہوتا ہے یا یو ایس میں کوئی مرڈر ہوتا ہے, یا میڈیا کے رول پہ بات کروں گا, تو وہاں وہ یہ شروع نہیں ہو جاتا کہ جی پورا امریکہ بدنام ہوا, پورا یو کے بدنام ہو گیا, دیکھیں ہماری دنیا میں کیا عزت رہے گی. وہاں کوئی آئسولیٹڈ انسیڈنٹ ہوتا ہے, ان کا انٹرنل میڈیا میکس شیور کہ اٹ از ٹریٹڈ ایز این آئسولیٹڈ انسیڈنٹ. وہ اس کو اس طرح دیکھتے ہیں کہ جی ایک بندے کی انڈیویجول ایکشن تھا, اور ہمیں بھی یہ چاہیے, ہماری میڈیا کو بھی یہ چاہیے. جتنا آئی تھنک اتنا بڑا ایشو بننا نہیں تھا جتنا میڈیا نے اس کو پورا ایک ڈرامہ ڈول بنا دیا. ٹھیک ہے, میں شرمیلا سے یہ پوچھنا چاہوں گا کیونکہ بڑا امپورٹنٹ ہے, آپ لوگ کیا سوچتے ہیں؟ آپ لوگ لیجسلیٹرز ہیں, قانون سازی کرتے ہیں, اور میرے خیال سے جتنی انفارمیشن آپ کے پاس ہوتی ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے. تو کیا اس وقت ایک سوشل فلا ہے جس کا سامنا ہم کر رہے ہیں, یا پھر آپ کو بھی لگتا ہے کہ کنسپریسیز ہو رہی ہیں پاکستان کے خلاف؟ ہاؤ ڈو یو ڈیل ود اٹ؟ نہیں شہزاد, دیر از نو کانسپریسی. بات یہ ہے کہ ہمارے اندر فلاز ہیں, اینڈ وی کی ناٹ لیو ان سیلف ڈینائل. ہم اگر یہ کہتے رہیں کہ جی ہمارے ملک کے خلاف کانسپریسی ہے, کچھ چیزوں میں شاید ہوگی, لیکن اگر آپ کا ایک انڈیویجول ایکٹ ہے, اگر کسی نے کوئی بدعنوانی کی ہے, غلطی کی ہے جس کی اس کو سزا ملی ہے, تو آپ سارا کا سارا اس کو بری الذمہ کر دیں کہ جی نہیں پاکستان کے خلاف کو کانسپریسی ہے. دیٹس رانگ. یو ہیو ٹو ایکسیپٹ دا فیکٹ کہ آپ کے اداروں میں فلاز ہیں, انہیرنٹ فلاز ہیں, آپ نے ان کو کریکٹ کرنا ہے, آپ نے اپنے آپ کی اسکروٹنی کرنی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں علی. میں ٹریول کر کے ابھی آئی ہوں امریکہ سے.
दे आर नॉट ऑब्सेस्ड विद पाकिस्तान. एक आम आदमी जो अमेरिका में काम करता है या बरतानिया में जो है फलाने, उनके अपने अपने मसाइल हैं जी, उनके अपने इश्यूज़ हैं. हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारी ख़ुद की मीडिया, और जब हम बैठ के मीडिया पे कहते हैं जी खुदारा मीडिया अपनी ख़ुद दुरुस्तगी करे, और आपका इमेज बाहर कैसे ख़राब होता है बिकॉज आपकी मीडिया ये पोर्ट्रे कर. जब आप बैठ के प्रेसिडेंट से लेके एक पटवारी तक कहेंगे कि जी बदउनवान करप्ट इनको निकालो, खुद सियासतदान एक दूसरे की पगड़ी उछाल रहे होते हैं जलसों जुलूसों के अंदर, मीडिया एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रही थी, बैठ के लड़वा रही होती है हमें, तो देखिए इमेज यहाँ से खराब. हम लड़वा रहे होते हैं, आप लोगों के खुद इख्तलाफात नहीं होते, हम लड़वाते हैं आप लोगों के इख्तलाफात पैदा कर देते हैं, तो सारा नज़ला जो है वो मीडिया पर आ जाता है और बेचारे एंकर्स पर आ जाते हैं. जैसे मीडिया की बात करें ना फौरन डिफेंसिव पे आ जाते हैं. ये मेरा इदारा है. बिल्कुल शहजाद, बात देखिए मैं वही बात करूंगी, हर जर्नलिस्ट हर एंकर बुरा नहीं है, लेकिन आप खुद भी जानते हैं, मुस्कुरा रहे हैं कि ऐसे भी लोग मुस्कुरा रहा हूं कि अगर खान साहब मीनारे पाकिस्तान पे खड़े होकर कहते हैं कि जरदारी साहब मगरमच्छ हैं, तो वो जैसे मैंने उनको कहा था कि आप वो कहें. देखिए मीडिया इज नॉट ओनली टॉक शोज. मेरी बात मीडिया टॉक शोज तक लिमिटेड ना करें ना मीडिया को. मेरे भाई मेरी बात मैं ये तो कह रहा हूं, जब सियासतदान खुद एक दूसरे की पगड़ी उछालते हैं तो किसी और का कसूर नहीं है. जब आपके एंकर्स खुद कभी कभार बायस्ड हो जाते हैं और खुद को ये कहते हैं कि जी लड़ें ताकि प्रोग्राम की रेटिंग आए, तो फिर ये हमारी कमजोरी है ना, हमें इसे दुरुस्त करना है, बाहर से तो कोई आके दुरुस्त नहीं करेगा. मुझे एक और ब्रेक की तरफ जाना है, और ये जो बात हमने मीडिया के खासतौर पर रोल पे की, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है. तो मैं फ़खर आलम साहब से दूंगा, बिकॉज मैं कुछ हद तक डिसएग्री करता हूँ अली मोइन की इस बात से कि हमने मीडिया ने इस इशू को बहुत बड़ा बनाया. वो इसलिए नहीं क्योंकि मैं इस इंडस्ट्री से ताल्लुक़ रखता हूँ, क्योंकि क्रिकेट मेरे ख्याल से 18 करोड़ में से तमाम ही लोग, वास्ट मेजॉरिटी जो है क्रिकेट को फॉलो करती है. और ये जो क्रिकेटर्स हैं इनके लिए हम इतनी दुआएं करते हैं, ये हम इनके इतने बड़े फ़ैन होते हैं कि ये एक बड़ी न्यूज़ थी मेरे ख्याल से, इसलिए मीडिया ने इसको कवरेज दी है. एक ब्रेक के बाद जो है हम इस पर मज़ीद बात करेंगे. नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा.